हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या, एक बहुत खूबसूरत हवाला सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है। और ये हवाला हम हबक्कूक की किताब उसका 3 बाब और उसकी 16 से 19 आयात के दरमियान देखेंगे। हम इसको तलावत करते हैं। मैंने सुना और मेरा दिल दहल गया, उस शोर के सबब से मेरे होंठ हिलने लगे, मेरी हड्डियां बुसीदा हो गईं और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। लेकिन मैं सब्र से उनके बुरे दिन का मुंतज़िर हूँ जो इकट्ठे होकर हम पर हमला करते हैं। अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हों, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूँगा और अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त रहूँगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पाँव हरनीके से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। हम अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदा से इस कलाम के लिए हम तकवीत मांगते हैं, उसके पाक रूह की कुव्वत को मांगते हैं कि खुदावंद खुदा मुझे अपने कलाम के लिए गहरे तौर से इस्तेमाल करे और आप सुनने वालों को इस कलाम के वसीला से बरकत दे। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ़ तेरी तमजीद करते हैं, तेरे ज़िंदा पाक कलाम के लिए, तेरी ज़िंदा बातों के लिए खुदावंद, जो तूने अपने बंदों के वसीला से हमें दी है। खुदावंद खुदा पाक रूह, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू मुझे संभालना, मेरे अल्फाज को तरतीब देना और जो कुछ भी मैं बोलूँ वो तेरे वापस मानी तेरी मर्ज़ी से हो और मेरे सुनने वालों को बड़ी बरकत दे, ताकि वो इस कलाम को जब सुनते हैं तो ये कलाम ना सिर्फ उनके दिलों में घर करे बल्कि उनकी ज़िंदगी में ठहरे और उनका लाइफ स्टाइल बने। उसी खुदावंद के वसीला से आमीन। मेरे अजीज़, आज जो हमने खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम हबक्कूक की किताब से पढ़ा है, हम हबक्कूक के बारे में थोड़ा सा अगर हम हवाला इसका देखते हैं तो पता चलता है ये एक मातम करने वाला नबी है और 7वीं कबल मसीह के अवाखिर में इसका हमें जिक्र मिलता है। और ये उस वक़्त का दौर है जब बनी इसराइल मुकम्मल तौर पर अपनी गुनाह औलदा ज़िंदगी में डूबा हुआ था और खुदा उनको एक दूसरी कौम के हवाला करने को था। इस नौयत में खुदा एक अपने बंदा को, हबक्कूक को, अपनी एक रोया देता है, अपना एक विजन देता है। अब अपने लोगों को वो उस बंदा को बताता है कि मेरे लोगों ने मेरी नाफरमानी की है और उसकी वजह से मैं उनके साथ ये करने को हूँ। तो फिर हबक्कूक खुदा को बताता है कि ये तेरे चुने हुए लोग हैं, ये तेरी चुनिदा नस्ल है, इनको तूने एक बड़े कवि हाथ के साथ मुल्क मिस्र से निकाल लाया है और अब तू इनको मुल्क के दूसरे मुल्क के या दूसरे लोगों की गैर कौमों के हाथ में करने को है। तो खुदा से वो शिकवा करता है कि तू अपने लोगों को कब तक ऐसे मरने देगा, तो कब तक अपने लोगों की ना सुनेगा। तो खुदा उसको जवाब देता है कि मैं अपने वक्त मुआयन पर जवाब दूंगा, तब तक इनको मैं जवाब नहीं दूंगा जब तक ये अपने गुनाहों से तौबा नहीं कर लेते। और खुदा कहता है कि रास्तबाज जो है वो ईमान के वसीला से जीता रहेगा। ये खुदा का जवाब हबक्कूक को मिलता है और खुदा को फिर वो उसके हुजूर एक दुआ करता है। हबक्कूक एक काहिन होने के साथ साथ यूं भी उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक अच्छा म्यूजिशियन भी था। वो खुदा के लिए अच्छा दुआ गीत गाने वाला भी हैकल में ठहरा है और वो खुदा के लिए फिर एक गीत शगायनूत के सुर पर, एक ऐसे सुर पर जिसमें वो झूम कर खुदा के साथ ऊंची आवाज़ के साथ, ऊंची सुरों में वो खुदा के साथ गीत गाता, खुदा के लिए गीत गाता है और खुदा को उस तमाम जाहो जलाल को जो उसने तमाम कामों को याद करवाता है, उनको बस खुदा की तारीफ करता है कि तूने कैसे अपने कवि हाथ के वसीला से अपनी कौम बनी इसराइल को निजात बख्शी है, कैसे कवि हाथ के वसीला से तू उनको बहर कुलज़म से निकाल लाया है, कैसे उनको तूने इस मुल्क मोदा में पहुंचाकर अपने वादा को पूरा किया, कैसे तूने अपने कवि हाथ के वसीला से उनको कौमों पर सरफराज किया और कैसे तूने उनको उनका जोरे बाजू बनकर उनको तूने बरकत दी है। लेकिन मेरे अजीज़, बनी इसराइल की नाफरमानी की बदौलत क्या होता है कि खुदा उनसे उनको गैर कौम के हवाले, बुत परस्त कौम के हवाले कर देता है, किसी और कौम के हवाले करने को होता है। और यहीं पे हम 16वीं आयत में हम जब हबक्कूक की इस आयत को, इस बात को देखते हैं कि मैंने सुना और मेरा दिल दहल गया, उस शोर के सबब से मेरे होंठ
ہلنے لگے، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی اور میں کھڑے کھڑے کانپنے لگا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ بابل جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کرنے کو ہے، تو بابلیوں کی ایک خاصیت پائی جاتی ہے کہ جب وہ کسی بھی شہر پر، کسی بھی ملک پر، کسی بھی قوم پر حملہ کرتے تھے تو وہ اس کے تمام چیزوں کو تباہ و برباد کر دیتے تھے، خواہ وہ اس کے مویشی ہوں، خواہ وہ ان کے پھل دینے والے درخت ہوں، خواہ وہ ان کی اچھی کھیتوں کی پیداوار ہو، خواہ وہ ان کی نسل ہو، اچھے موٹے تازے جاندار ہوں، جانور ہوں، جیسے بھی ان کے پاس مویشی بھیڑ بکریاں ہوں، وہ ان سب کو تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ یہ ان کی خاصیت تھی، یہ ایک ان کی جنگ کا اصول تھا، اور اسی سبب سے حبقوق جو ہے وہ اس سے ڈر جاتا ہے۔ وہ کھڑے کھڑے کہتا ہے میں کانپنے لگ گیا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ہم 16ویں آیت کے دوسرے حصے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں صبر سے ان کے برے دن کا منتظر ہوں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا قوی خدا ہے، وہ اپنی قوم کو نہیں چھوڑے گا۔ آج بھی میرے عزیز، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد کے تمام پریشانیوں کو، حالات کو دیکھتے ہوئے ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، خدا کو ہم چھوڑنے کی باتیں کرتے ہیں، ہم خدا کو چاہتے ہیں کہ خدا ہم پر اپنا آپ ظاہر کرے، لیکن کیا ایسا تو نہیں کہ بنی اسرائیل کی طرح ہم نے بھی خدا کو چھوڑ دیا؟ ہم نے خدا کو مٹیریلسٹک مادی طور پہ لینا شروع کر دیا کہ ہمیں اگر وہ مادی چیزوں میں برکت دے گا تب ہی ہم اسے خدا مانیں گے، جب ہمیں وہ روپے پیسے کی برکت دے گا، جب وہ مال و دولت دے گا، جب ہمیں دنیا میں سرفراز کرے گا تب ہی ہم اسے خدا مانیں گے۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیز۔ حبقوق کہتا ہے کہ انجیر کا درخت نہ پھولے، انجیر ان کی خوراک کا حصہ تھی، روزمرہ کی خوراک کا حصہ تھی۔ وہ کہتا ہے میری روزمرہ کی خوراک مجھ سے چھن جائے، اور تاک میں پھل نہ لگے، تاکوں میں انگور کی بیلوں میں انگور نہ لگیں۔ انگور بھی ان کا روزمرہ کا مشروب ہے، وہ کہتا ہے اس میں بھی انگور نہ لگیں، اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے۔ زیتون تیل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اس کا تیل نکال کر وہ کھانا پکانے میں، چراغ جلانے میں، مرہم پٹی کرنے اور دینی رسومات کی ادائیگی میں اور روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اور اگر یہ تیل کسی کے گھر میں دستیاب نہیں ہوتا تھا تو اس کی معاشرتی جو حالت تھی وہ بڑی بری گنی جاتی تھی۔ یہ اس معاشرے کے لیے بڑا المیہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ بہت ہی ایک خطرناک سچویشن ہے اس معاشرے کی، اس گھر کی، جس میں زیتون کا تیل نہیں ہے، کیونکہ تمام تر کام جو ہیں وہ اسی کے ذریعے سے کیے جاتے تھے، کھانا پکانے کا، زخموں پر مرہم پٹی کرنے کا، چراغ جلانے کا، دینی رسومات کی ادائیگی، تمام اسی تیل سے کیے جاتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اگر زیتون کا حاصل بھی ضائع ہو جائے، میرے پاس زیتون بھی نہ رہے، اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، گندم، اناج، جو ہر طرح کی جو پیداوار ہے جس سے ہم اپنا پیٹ بھرتے ہیں، ایسی پیداوار بھی میرے پاس نہ رہے، اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں۔ میرے عزیزو، اس وقت کے دور میں جو گوشت کے لیے سب سے زیادہ جانور استعمال کیا جاتا تھا وہ بھیڑیں تھیں، گوشت کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اور طویلوں میں کہتا ہے کہ مویشی نہ رہیں، طویلوں میں مویشی جو تھے وہ کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے میرے پاس نہ کھانے کے لیے گوشت ہو، نہ ہل چلانے کے لیے کوئی جانور ہو، مطلب یہ کہ نہ میرے پاس روپیہ پیسہ ہو، نہ میرے پاس مال و دولت ہو، ہر طرح کی نعمت مجھ سے چھن جائے، ہر طرح کی اچھی چیز مجھ سے جاتی رہے، ہر طرح کی روزمرہ کی میرے استعمال کی چیزیں بھی مجھ سے جاتی رہیں، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا، کیونکہ وہ جانتا ہے، بنی اسرائیل جانتے تھے کہ ہمارا خدا ہماری نجات ہے، اور خدا نے ان کو بڑے قوی ہاتھ کے وسیلہ سے، گنتی کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے خود ان کو ان کی غلامی سے نجات دی، ان کی بیماریوں سے ان کو نجات دی، ان کے دشمنوں سے ان کو نجات دی، اور ہمیں بھی وہ اپنے منہ کے کلمہ کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات دی ہے اس نے، جس نے صلیبی موت بھی گوارا کی ہمارے لیے تاکہ ہم نجات پائیں، ہم اس کے ساتھ ابدی زندگی کے وارث ٹھہریں، ہم اس کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں، ہماری جان ہلاکت میں نہ پڑ جائے، اس اتھاہ گڑھے میں نہ پڑ جائے جس میں اس موذش ابلیس کو، شیطان کو جلنا ہے، اپنی تمام ریبیلین فرشتوں کے ساتھ، نافرمان فرشتوں کے ساتھ جلنا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ اس میں نہ کہیں جل جائیں۔ اس وجہ سے اس نے اپنے منہ کے کلمہ کو، اس نے اپنے کلمہ کو بھیجا، یسوع مسیح کو بھیجا،
کہ ہم نجات پائیں اور کثرت سے پائیں، تھوڑی نہیں، بہت نہیں، بلکہ کثرت کی نجات کا مکاشفہ اس نے ہم پر کھولا ہے۔ یہی بات حبقوق کہتا ہے کہ میں اپنے نجات بخش خدا سے خوش رہوں گا۔ میرے عزیز، ہم آج اپنی توانائی کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں پر انحصار کرتے ہیں، اپنے روپے پیسے پر انحصار کرتے ہیں، اور طرح طرح کے مختلف باتیں، مختلف ہتھ کنڈے، مختلف کاروبار کرتے ہیں جو کہ اس لائق نہیں، جو نہ صرف معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، بلکہ روحانی طور پر بھی ہمیں خراب کرتے ہیں۔ لیکن ہم ان سے باز نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ہم خدا کی بجائے ان مادی چیزوں پر، ان فانی چیزوں پر انحصار کرتے ہیں جنہوں نے ختم ہو جانا ہے۔ زبور نویس کہتا ہے کہ انسان کی عمر کتنی ہے؟ 70 نہیں تو 80 برس، لیکن ہم اپنی روح کا نقصان کر رہے ہیں، ہم اپنی جانوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ اس 70 سال 80 سال کی نکمی زندگی میں ہم اس اپنی ابدی زندگی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جس میں ہم نے خدا کے ساتھ رہنا ہے، اس کی حضوری میں رہنا ہے۔ چلیں، اگر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ہم مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرے ہیں، ہم نے بپتسمہ لیا ہے، یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لے لیا، ہم راست باز ٹھہر گئے، ہم نے اس پر ایمان لایا، وہ ہم نجات پا گئے ہیں، لیکن ہم دعا ہی نہیں کرتے، ہم خدا پر ایمان، اس پر بھروسہ، یقین ہی نہیں رکھتے اس بات کے اوپر کہ وہ ہمارا نجات بخش خدا ہے۔ میرے عزیز، جب آپ خدا کے فضل سے، اس کے رحم کے وسیلہ سے اگر آپ خدا کی بادشاہی میں پہنچ جاتے ہیں، اور خدا کے حضور آپ اس سے جا کر کیا کہیں گے کہ اس 70-80 سال کی زندگی میں آپ نے کیا کیا ہے، وہ آپ سے پوچھے گا، آپ سے بات کرے گا، آپ کو اس کو بتانا ہوگا کہ آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے اس نجات کے کام کو خدا تک بتانے کی، کہ خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنی سے بنا دیتا ہے، کہ وہ مجھے میری اونچی جگہوں پر چلاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ کیا یہ کلام کا مکاشفہ آپ نے اپنے پڑوسی کو دیا ہے؟ آپ کا پڑوسی کون ہے؟ آپ کا پڑوسی آپ کے گھر میں رہنے والا دوسرا شخص ہے۔ اگر آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ کا بھائی، آپ کی بہن اگر کسی غلط کام میں ملوث ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے خدا کو فیس کریں گے، کیسے اس کے چہرہ بچہرہ کھڑے ہوں گے، کیسے آپ خدا کو کہیں گے کہ میں اپنے بھائی بہن کے لیے، ان کو میں نے بتایا ضرور تھا لیکن وہ نہیں آئے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے میرے عزیز، اس معاشرے کو اور اس ملک کو خدا تک، خدا کے پیغام کو پہنچانا، یہ ہم سب نے مل کر کرنا ہے۔ یہ آج آپ کے لیے اور اپنے لیے میں ٹاسک چھوڑے جاتا ہوں کہ ہم نے اپنے اس نجات بخش خدا سے خوش وقت رہنا ہے، اور اس کو دیکھنا ہے، اور اس سے توانائی حاصل کرنی ہے، تاکہ ہم خداوند کے جلال کو، خداوند کے نام کو، اس کے نام کی گواہی کو، اس کے پرچار کو بہتوں تک پہنچانے کا وسیلہ بن سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے برکت دے، آمین۔